رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہم گناہ گار بندوں کو دنیا کے دندوں سے نکال کر اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے کی توفیق عطا بخشی۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ پر، جن کے صدقے جن کے وسیلے سے دنیا نے اپنے رب سے اشنائی حاصل کی، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم بندوں کو ہمارے ہم کا تعلق دربار عالیہ عیدگاہ شریف کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ بہت بڑا کرم ہے دوستو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم جدھر دیکھتے ہیں ہماری نگاہ جاتی ہے، ہمارا خیال جاتا ہے، ہمارے کان سنتے ہیں تو اپنے پیر و مرشد کے تذکرے لوگوں سے سنتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ جس طریقے سے جس والہانہ عشق سے ہمارے دربار عالیہ عیدگاہ شریف کا پیر و مرشد کا لوگ ذکر کرتے ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ اور اس فخر کے ساتھ جس طرح ہمارے پیر و مرشد ہمیں بتا رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہو کے چلنا ہے، اور اس پہ میں اپنی طرف دیکھتے ہوئے میں یہ کوشش کروں گا، میں پہلے بھی کوشش کرتا ہوں، انسان کمزور ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطیوں کو ہمارے پیر و مرشد درگزر فرماتے ہیں اور فرما رہے ہیں، اور ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اور زیادہ دعا فرمائیں کہ ہم اس مشن کو بڑھ چڑھ کر آگے سے آگے لے کے چلیں۔ ایک تو ہم ظاہری طور پہ جب پیر و مرشد ہمارے ادھر موجود ہوتے ہیں تو ہم بڑی رات دن ہم دوست اللہ کے کرم سے پیر و مرشد کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ یہ ہم پہ تو کوئی اتنا ہمت نہیں ہے کہ ہم اتنا وقت نکال سکیں۔ میں خود اپنی کہتا ہوں کہ ہماری فیملی میں کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو میں اپنا ٹائم نہیں نکال کے برمنگھم یا لندن میں جانا ہو میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ پیر و مرشد کے نظر عنایت ہے کہ یہ 4-6 ہفتے جو آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہم چلتے ہیں، یہ انہی کا کرم ہے، ان کی نظر عنایت ہے کہ ہمیں ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے معاملات گار کے بھی انہی کی دعاؤں سے چلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہے۔ یہ سب اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو یہ انہی کی دعاؤں کے صدقے چلتے ہیں۔ تو اگر یہ اتنا بڑا کرم پہ ہم پہ فرماتے ہیں تو دوستو ہمیں ان کی غیر موجودگی میں ظاہری نہیں ہوتی لیکن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے غیر موجودگی میں ہمیں یہ اسی طرح لے کے اس چیز کو آگے سے آگے چلنا چاہیے۔ جو سلسلہ پہلے ہم چلاتے تھے دوست اس یوکے میں محفل میں ہوتی تھی، ٹاؤنوں میں کوارٹرلی محفل ہوتی تھی، ہمیں یہ سلسلہ شروع دوبارہ کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے کو کیونکہ ہمارے پیر و مرشد کا مشن یہ ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام گھروں تک لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں یہ چیز میسر ہوئی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اس کو آگے سے آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو چیز یونٹی میں آتی ہے، جو مل جل کے میں آتی ہے، وہ انسان اکیلے میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بار کرے گا، 2 بار کرے گا، لیکن اس کے علاوہ آگے نہیں چل سکے گا۔ تو اسی میں دوستوں سے التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دوسرے کو دستگزر کرتے ہوئے ہم اس مشن کو آگے سے آگے لے کے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری مدد اور نصرت میں فرمائے۔ ہمیں پیر و مرشد سے بھی التجا کریں گے کہ ہمیں آگے سے آگے لے جانے کی اس میں دعا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ جناب محترم المقام